السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اکبر ہاشمی نامی ایک شخص جو کہ پونا کے رہنے والے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے ان کے تعلق سے ویڈیوز بنائے ہیں، اور چونکہ ایک اسلامی اسکالر کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے بھی میں نے اپنے تمام ویڈیوز کے اندر ادب سے ان کا نام لیا، اور ادب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے خاندان کی پہچان کراتا ہے۔ تو میں اب بھی کوشش کروں گا کہ وہ جو مزاج تھا پچھلا اس کو باقی رکھوں، لیکن گزشتہ کل مدارس کے اوپر موصوف کے کچھ ویڈیوز موصول ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ آج حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کے تعلق سے بھی اس نے بہت زیادہ اتنے ایسے لہجے کے اندر کچھ ایسے کلام اس نے پیش کیے ہیں جو میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہ رہا۔ اور آج کی اس ویڈیو بنانے کا خاص مقصد بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے موصوف کے مدارس کے اوپر کے ویڈیوز دیکھے، اور مدارس پر جب انہوں نے لب کشائی کی تب ہم نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے ان کو کمنٹس کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہنیت کے اندر ایک ایسی بات بٹھائی جا رہی ہے جو کہ اصلیت سے بالکل دور ہے۔ آج کی باتیں تمام کی تمام ٹو دا پوائنٹ ہوں گی۔ کچھ باتیں جو گزشتہ دنوں میں موصوف اکبر ہاشمی نے اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کے دماغوں کے اندر منتقل کی ہیں، اس کا ازالہ بھی ہوگا، اور آج کی ویڈیو کے اندر جو شیخ طریقت پیر طریقت حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم ان کے تعلق سے جو موصوف نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں اسی موضوع کو لے کر آج بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بات میں بتاؤں گا کہ موصوف کی جو ایک مزاج ہے، انہوں نے جو کہا کہ بھئی میری کیا غلطی ہے، میں تو مدارس کا محب ہوں، میں مدرسوں کا چاہنے والا ہوں، میں مکتب کا چاہنے والا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور میں تو بہت بڑا پاکیزہ اور مبرہ ہوں، مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی پڑوس ملک کا جو ایک شخص ہے انجینئر علی مرزا، اس کی ہم نے اس کو مثال دی تھی اور اس کو لقب دیا تھا، اسی لیے دیا تھا کہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے جو موصوف کا ہے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس بات کے اوپر کہ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم نے جو گزشتہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنی طرف سے، مولانا نے ایک ویڈیو جو ہے تو شائع کی اور بہت عام ہوئی۔ حضرت مولانا کی جو فکریں تھیں بالکل درست تھی، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک مفکر اسلام کی، مفکر قوم و ملت کی یہ ایک پہچان ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مدرسے سے حضرت کو کتنی محبت ہے، اسلام سے حضرت کو کتنی محبت ہے۔ حضرت نے ویڈیو شائع کی اور اس میں یہ بات حضرت کے جو ہے تو حضرت کی طرف سے یہ بات آئی کہ موصوف نے بہت زیادہ مدارس کے خلاف بیانی کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو آگے جو ہے تو اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا، اس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آج کے عنوان کے تحت چلتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ تو حضرت مولانا عمرین صاحب کا مرید ہوں، نہ حضرت کے شاگرد ہوں۔ یہ بات آپ اچھے طرح سے سن لیجئے، مجھے معلوم ہے یہ ویڈیو ضرور موصوف اکبر ہاشمی تک پہنچیں گی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے دماغ کے اندر اور لوگوں کے دماغوں کے اندر وہ یہ بات منتقل کر رہے ہیں کہ بھئی حضرت کے جو مریدین ہیں، جو شاگرد ہیں، یہ مارنے پیٹنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، یہ جو ہے تو بالکل حق بات کو سننا ہی نہیں چاہ رہے۔ غلط باتیں ہیں۔ میں نہ حضرت کا مرید ہوں، نہ حضرت کا شاگرد ہوں، ایک ادنا سا حضرت کا ایک محب ہوں اور حضرت کا چاہنے والا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ علماء کی اکثریت جس بندے سے محبت کرنے والی ہو وہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو موصوف اکبر ہاشمی کے فالوور ہیں، سبسکرائبرز ہیں، آپ ذرا آئیے اور علماء کی روشنی میں، کیونکہ دیکھیے علماء کی اکثریت، علماء کی کثرت کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتی، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ موصوف کے آپ دیکھیے کہ علماء کرام سے آپ اس کے تعلق سے پوچھیے کہ اکبر ہاشمی کیسا بندہ ہے۔ میں مفتی اس لیے نہیں لگا رہا ہوں جان بوجھ کر، موصوف نے تو بڑے دھڑلے سے ارے میں تو مفتی اکبر ہاشمی ہوں، آہا میں تو مفتی ہوں۔ کس نے کہا آپ کو مفتی؟ بھائی یہ خود ہی اپنے ویڈیوز کے اندر کہتے ہیں، بھائی مجھ کو لوگ آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایسا ایسا۔ کس نے کہا بھائی تم کو؟ مجھے تو حیرت ہے، ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے ان کو جو ہے افتاء کی سند ملی تھی اور وہ منسوخ بھی ہو گئی، وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن میں پہلے جو بات بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں ان کو افتاء کی سند ملی، اب اس کے بعد یہ جب واقعہ بیان کرتے ہیں، کوئی قصہ ان کے ساتھ جو گزرا ہوا ہے بیان کرتے ہیں، 2 سال پرانا 3 سال پرانا، اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ کہتے کہ بھائی مجھے 3 سال پہلے ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب۔ اب یہ ہنسنے والی بات ہے، ارے بھائی تم نے افتاء کیا کب ہے؟ کچھ دنوں پہلے تم نے افتاء کیا، 3 سال پہلے کے واقعے کے اندر آپ کو مفتی صاحب کون بولیں گا؟ یہ ایک بات ہنسنے والی ہے۔ اور دوسری بات
یہ جب موصوف نے افتاء کیا ہے، آپ ان سے پوچھئے ان کی سند کہاں ہے؟ ٹھیک ہے سند ہے، سند کے اوپر جس استاذ کے دستخط ہے آپ ان سے ذرا رابطہ کر کے پوچھئے کہ موصوف کی آپ سند کے بالکل اقرار کرتے اس بات کا؟ وہ کہیں گے نہیں، اس کی غلط بیانی کی وجہ سے میں نے اس کی سند منسوخ کر دی ہے۔ آپ پوچھئے ان سے، یہ پھر بھی جھوٹ کو اتنا زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل کے اوپر مفتی اکبر ہاشمی لکھا ہوا ہے۔ خیر بہرحال، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس بندے کے اوپر علماء کی اکثریت اعتماد کرنے والی ہو وہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا، اور حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم ہو سکتا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ سے عمر میں کم ہوں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ادب کا لفظ ہے، آپ سے عمر میں کم ہوں گے، یہ میں موصوف اکبر ہاشمی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ انسان کو اختلاف ہونا چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے انسان۔ انہوں نے جس انداز کے اندر حضرت مولانا کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، اور حضرت مولانا کو جو ہے اور بالکل یہ جس طرح سے ہمارے مہاراشٹر کے اندر ایک عام زبان کہی جاتی ہے ارے ترے سے بات کرنا، یہ جس طرح سے ادب کا لفظ چھوڑ کر ارے ترے پہ اتر آیا ہے، اس کو معلوم ہے حضرت مولانا جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کے ذمہ دار ہیں، حضرت مولانا کو جو ہے معہد ملت کے اہتمام حاصل ہے، اور حضرت مولانا کو علماء کا اعتماد حاصل ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ حضرت مولانا کی شخصیت کے ساتھ میں تھمبنیل کے اوپر بھی اور ٹائٹل کے اوپر بھی ایسا لکھتا ہے کہ عمرین مالیگاؤ، اگر ایسا بھی لکھتا ہے تو اس سے اس کی حسد کی بو جھلکتی ہے، اس کی حسد کی بو جھلکتی ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت مولانا کی شخصیت کو باوجود معلوم ہونے کے، اگر اس کو نہیں معلوم ہوتا تو کوئی بات نہیں، لیکن تمام پورے ہندوستان ان کے حضرت کی شخصیت سے واقف ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عمرین مالیگاؤ نے فلاں فلاں میرے لیے کہا۔ استغفر اللہ، ایسے بندے کو سوچنا چاہیے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے کیوں نہیں معلوم کہ علامہ اقبال کے وہ اشعار کیوں یاد آتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ خیر اس کا خلاصہ میں نہیں کروں گا، اکبر ہاشمی سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ تھوڑا بہت علم سے ان کو واقفیت ہے۔ آگے کی میں باتیں کرنا چاہوں گا جو انہوں نے اپنے ویڈیو کے اندر شائع کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک کوڑی کی بھی صلاحیت نہیں ہے حضرت مولانا کے اندر جو وہ سیکریٹری بنتے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی ہے۔ تو دو باتیں میں اس کے اندر کہنا چاہوں گا۔ دوسری بات جو میں نے کہی ہے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مہربانی آپ نے کہی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت کی شخصیت کو نسبت حاصل ہے، اہل دل کی نسبت حضرت کو حاصل ہے، اور اہل دل کی جس کو نسبت حاصل ہو، اہل دل کی جس کو صحبت حاصل ہو، اور اہل دل سے جس کو نسبت حاصل ہو، اگر ایسے بندے کے بارے میں بھی آپ لب کشائی کرتے وقت ادب کو چھوڑتے ہیں تو مجھے ڈر ہے آپ کو یہ مصرع علامہ اقبال کا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ ارادت نہیں ہے آپ کے اندر، عقیدت نہیں ہے تو چھوڑ دو، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اللہ والوں کے تعلق سے لب کشائی کرنے کی۔ تو آپ نے کہا کہ ان کے اندر ایک کوڑی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، بہت گرا لفظ ہے، میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن اس کا جواب مجھے دینا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کوڑی، آپ کو معلوم ہے ایک کوڑی کی صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ ایک کوڑی کی صلاحیت آپ سمجھتے ہیں؟ ارے ایک نورانی قاعدہ مجھ جیسا پڑھانے والا بندہ بھی، ایک مکتب کا پڑھانے والا عالم حافظ بھی اپنے اندر بہت سارا صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات اللہ کا وہ کلام وہ اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے جس کو پہاڑ بھی نہیں لے سکتا، جس کو اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ کے اوپر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ کلام کا حامل وہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا کی شخصیت کے تعلق سے آپ کہتے ہو کہ ان کو تھوڑا سا بھی علم نہیں ہے، آپ کو تھوڑی سی بات سمجھنی چاہیے کہ بندہ اگر صلاحیت نہیں ہوں گے تو کس طرح سے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ حضرت مولانا کو جتنے عہدے، جتنے منصب اور جتنی چیزیں ملی ہیں یہ آپ کی صلاحیت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، اور حضرت مولانا کی اپنی ایک خاص صفت کی وجہ سے ملی ہے۔ گزشتہ جو ہے حضرت کو معہد ملت کا اہتمام ملا، اب کوئی آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اقربا پروری کی وجہ سے ملا، آپ کا خاص جملہ ہے اقربا پروری، کس نے کہا اقربا پروری؟ آپ نے معہد ملت کے اوپر کیوں نہیں ویڈیو بنائی؟ اس کے اوپر آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ کہتے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کے تعلق سے جہاں اپنے مفاد کی بات آپ کو ملی آپ نے وہ استعمال کر لی، جہاں آپ کو اپنے مفاد کی بات ملی، اپنے فائدے کی بات ملی، امت کو اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ملی، آپ نے وہاں سے اٹھا لیا۔ حضرت مولانا کو اہتمام کا جو ہے عہدہ ملا ہے، الحمدللہ حضرت کی صفات کی وجہ سے ملا ہے، حضرت کے اخلاق کی وجہ سے ملا ہے، حضرت کی بزرگی کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو سمجھتی ہیں جن کو تھوڑا بہت اللہ والوں سے تعلق ہے، جن کو اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ والوں کی مجلسوں میں جو جایا کرتے ہیں۔ آپ جیسوں کو جو ہے جن کو اللہ والوں کی صحبت تو نہیں معلوم بلکہ اللہ والوں کی زبان درازی جن کو کرنا آتی ہے، بس ایک ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، ان کا ایک جملہ یاد آیا، آج میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا غفران صاحب کی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے جس طرح سے استاذوں کا دل دکھایا ہے،
میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان صاحب کی بات کہہ رہا ہوں. بہت اچھی بات انہوں نے کہی اور مجھے بھی اس پر تائید کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنے اساتذہ کا دل دکھایا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اساتذہ کی بد دعا ہے جو اس کی زبان آج قابو میں نہیں. اور یہ بات صحیح ہے، آپ خود اپنے باتوں پر غور کیجیے. دوسری بات، اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف جو بات آپ کے بڑے دل کو جا کر لگی، جس بات کی وجہ سے حضرت مولانا کو جو ہے ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش آئی، جس بات کی وجہ سے تمام علماء اور خاص طور سے اہلیان مدارس جو ہے آپ کے تعلق سے آئے دن جو ہے سوشل میڈیا پر میسیجز چلا رہے ہیں. اس لیے نہیں چلا رہے کہ کوئی آپ کا حاسد ہے، اس لیے نہیں چلا رہے کہ آپ کے جو ہے تو تعلق سے کوئی بغض اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ خود اپنے ویڈیو کا جائزہ لیجیے. آپ نے کہا آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ نے مدرسے کے تعلق سے کہا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں مدارس کا جو ہے تو دشمن نہیں ہوں. ٹھیک ہے، پہلی بات، مدرسے کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک، آپ نے کہا کہ میں مدارس کا دشمن نہیں ہوں، میں مدرسوں کا جو ہے تو محب ہوں، مدرسے کا چلانے والا ہوں، مدرسے کا خادم ہوں، مدرسے کا عاشق ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. دوسری بات آپ نے اس میں کہی کہ مدرسے کے جو اہتمام سنبھالتے ہیں، مدرسے کے جو نظما ہوتے ہیں، مدرسے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ اپنے چندے کے اندر جو ہے تو صحیح سے اس چندے کا جو ہے تو ریکارڈ نہیں رکھتے، یا اس طرح سے آپ نے باتیں کہی. دونوں باتوں کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات آپ نے کہی کہ مدرسے کا میں دشمن نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے مدرسے کا دشمن نہیں کہا، لیکن آپ نے کہا کہ تمام مدرسوں کا سروے ہونا چاہیے. آپ اگر اس کے ساتھ میں یہ بات کہتے کہ جتنے دیگر مذاہب کے درس گائے ہیں ان کا بھی سروے ہونا چاہیے، جیسا کہ گزشتہ جو ہے حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم نے، میں ان کی انشاءاللہ وہ بات جو ہے اسکرین پر لگا دوں گا، کتنی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات ایک نظر سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرفی یہ جو ہے مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ اگر کہنا چاہتے کہ بھئی میں مدرسوں کا مخالف نہیں ہوں، میں مدرسوں کا حامی ہوں، محب ہوں، تو آپ یہ کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے مدرسوں کا آپ سروے کر رہے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیگر جو مذہبی درس گائے ہیں آپ ان کا بھی سروے کریں نا. آپ نے یہ بات کہاں کہی؟ آپ تو کہہ رہے ہو کہ بھئی نہیں ہمارے پاس چندے میں جو تو گھپلہ ہوتا ہے، ہمارے پاس چندے میں یہ ہوتا ہے. اب یہ دوسری بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چندے کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نظم حضرات ایسے ہیں، ذمہ داران حضرت ایسے ہیں، دونوں باتیں آپ نے کر دی. جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ بھئی مدرسوں کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسی چیز ہوتی ہے، تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیوست ہو جائیں گی، ان کے ذہنوں کے اندر مہر لگ جائیں گی اس بات کے لیے کہ بھئی واقعی میں ایسا ہوتا ہے. اور دوسری بات، جو عام عوام الناس ہوتی ہے، جو روز مرہ کی زندگی میں الحمدللہ حلال کمائی کر کے مدرسوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں، مدرسوں کے اندر تعاون کرتی ہیں، مدرسوں کو اپنے صدقے سے نوازتی ہے، مدرسوں کو زکوٰۃ عطا کرتی ہے اور دیگر عطیات کے ذریعے سے مدرسوں کا تعاون کرتی ہے، ان کے ذہنوں میں بھی غلط بیانی جا رہی ہے. آپ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر خراب باتیں ڈال دی. تو یہ میرے دونوں باتیں مدارسی کے تعلق سے ہیں. جو آپ نے کہی کہ میں مدرسے کا مخالف نہیں ہوں، تو آپ نے لوگوں کو تو مدرسوں سے بدظن کر دیا نا. آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر بتا دیا نا بھائی مدرسوں کے اندر یہ ہوتا. بتائیے نا آپ، میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیو کے اندر کہا ہے، آپ جس کے بارے میں کہتے ہو آپ اس کا نام لو کہ بھائی فلاں مدرسے کے اندر یہ بات ہوتی. آپ اجماعی طور پر جب کہتے ہو کہ بھائی مدارس کے اندر ایسا ہوتا تو تمام کو یہ لگے گا بھائی مدرسوں کے اندر ایسے ہی ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا، عوام الناس سے، کہ بھائی اس کو پوچھو، اس کے گریبان کو پکڑ کر یہ بات پوچھی جائے کہ بھائی آپ کو کس مدرسے نے، یہ کس مدرسے کے اندر، اور یہ جو ہے تو ڈرافٹ کھول کر جو ہے تو 3 بار رسیدیں دکھاتے ہیں. ارے بھائی مدرسے کا تعاون بھی آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، مدرسے کے محب بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے دوگلی پالیسی؟ یہ کیا ہے؟ ہم نہ سمجھے تیری نظروں کا تقاضا کیا ہے، کبھی جلوہ کبھی پردہ، یہ تماشا کیا ہے؟ آپ ایک طرف رہ کر بات کریے نا. آپ یہ کہیں کہ نہیں مدارس کی بات نہیں ہے، فلاں فلاں مدرسے کے اندر میں نے یہ بات دیکھی کہ وہاں پر یہ ہوا. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر کہنی ہی ہے تو. اور ہم تو یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور ہمیں جہاں تک یہ بات ملتی ہے کہ مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس دین کے شعبے ہیں، مدارس کے اندر ہرگز وہ بات نہیں ہو سکتی. مدارس سے مجھ جیسے اور ان جیسے کئی ہزاروں لاکھوں جو ہیں لوگ نکلتے ہیں اور امت کی رہنمائی کے لیے نکلتے ہیں، امت کی رہنمائی اور رہبری وہ کرتے ہیں. اگلی بات، موصوف نے جو ہے حضرت مولانا کی شخصیت کے تعلق سے اپنے ویڈیو کے اندر جو زبان درازی کی ہے اس پر انہوں نے کہا، بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے ان سے کہ کسی بھی مشہور عالم کے لیے کیا یہ جملے کہنا صحیح ہے؟ کسی بھی مشہور عالم کے لیے جو معروف ہے لوگوں میں اور علماء میں اس کی محبت عام ہے، اس کے لیے اسی زبان درازی کرنا کیا صحیح ہے؟ میں عوام الناس سے بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ موصوف بھی جو ہے اکبر ہاشمی جو ہے اپنی ہر بات عوام الناس کی خدمت کرتے. بھائی عوام الناس سے میں مطالبہ کروں گا، آپ خود اس کا فیصلہ کیجئے. تو میں بھی یہ کہوں گا کہ عوام الناس آپ خود اس کا فیصلہ کیجئے کہ جو عالم دین پورے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی مشہور ہیں، جن کے جو ہے تو رہبری کے اور جن کے صفات کے چرچے پورے عالم کے اندر ہے، ایسے بندے کے تعلق سے کوئی زبان درازی کرے اور الفاظ کا انتخاب ایسا کرے کہ وہ ادب کا لفظ اور شروع میں نام سے پہلے مولانا جیسا لفظ بھی استعمال نہ کرے، یا کم از کم بعد میں صاحب جیسا لفظ استعمال نہ کرے.
یہ کون سا ادب ہے؟ مجھے بتائیے نا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب نے ایسے، ہمارے مفتی صاحب پورے دنیا کی جو ہے تو معلومات ان کو ہے، بس یہ جو ہے تو ماشاءاللہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے بھائی ان کو طریقہ دیکھو بات کرنے کا، آگے صاحب جیسا لفظ انہوں نے معمولی سا لفظ نہیں لگایا تو کیا ان کے اندر ادب ہے؟ آپ خود اس بات کا فیصلہ کیجیے۔ دوسری بات، آگے موصوف نے کیا کہی ہے کہ پیر طریقت کے تعارف میں جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ بھئی پیر طریقت کسے کہتے ہیں، رہبر شریعت کسے کہتے ہیں، اور ان کا لہجہ یہ اور یہ اشارے، استغفر اللہ۔ انہوں نے آگے کیا بات کہی کہ بھئی پیر طریقت کسے کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہے، میں جو ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوں، اس لیے لکھا ہوں کہ ان کے جو الفاظ ہیں اس کو میں توڑنا نہیں چاہتا، یا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ان کے جو الفاظ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تو پیر طریقت اپنے مریدوں کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ شیخ طریقت انسان کو سچائی کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ پیر طریقت وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جس کے دل میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، عداوت یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سب باتوں پر میں آؤں گا۔ پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ اپنے مریدوں کو یہ گالیاں دینا سکھاتے ہیں۔ میں یہ بات کہوں گا کہ بھائی آپ کے فالوورز، آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے اور وہ ویڈیو بنائیں تو کیا اس کی نسبت آپ کی طرف کی جائیں گی؟ اکبر ہاشمی کو چاہنے والے، اگر اکبر ہاشمی کے خلاف میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور کوئی ان کا محب، ان کا سبسکرائبر، کوئی فالوور، کوئی ان کا چاہنے والا، کوئی عاشق ایک جگہ بیٹھ کر کسی کونے میں جا کر ویڈیو بنائے گا، اس کی نسبت کیا اکبر ہاشمی کی طرف کی جائیں گی؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو مولانا کی ویڈیو پر آپ ہاں کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب نہ ہے تو آپ اس کو نہ کہہ سکتے ہیں۔ اور عقل مند یہی کہیں گا کہ بھائی یہ اس کا ذاتی عمل ہے جس نے ویڈیو بنائی ہے، اس سے حضرت مولانا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مجھے وہ ویڈیو بتاؤ جس میں حضرت مولانا نے ترغیب دلائی ہو جو ہے اپنے شاگردوں کو، جو آپ کے الفاظ ہیں اس میں ترغیب آپ بتاؤ نہ کہاں ہے۔ آپ یہ سراسر بہتان تراشی کر رہے ہو، اس سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ پیر طریقت وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ کہا کہ بھئی پیر طریقت وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یا جن کے دل میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت نہیں ہوتا۔ تو مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ حضرت مولانا کے کون سے ضابطے سے، کون سے واقعے سے، یا کس آپ نے ویڈیو سے، کس آڈیو سے، کس بیان سے آپ نے یہ بات بتائی کہ بھئی سچائی کی تعلیم یہ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ بات میرا یہ سوال ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی پیر طریقت جو ہوتے ہیں وہ سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ کہاں سے پیر طریقت؟ تو بھئی بتاؤ نا مجھے کہ حضرت مولانا عمرین صاحب کی کون سی ویڈیو سے آپ کو یہ نظر آیا کہ بھئی سچائی کی تعلیم ہی نہیں دے رہی ہے، جھوٹ بات جو ہے تو مریدوں کو سکھا رہے ہیں، شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ بھئی یہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے پیر طریقت جو تھے، تو مجھے یہ بات بتاؤ آپ، انہوں نے حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہم، میں تو ان سے بہت چھوٹا ہوں، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، حضرت مولانا عمرین صاحب نے کس ویڈیو کے ذریعے سے، کس بیان کے ذریعے سے، کس طرح سے، مجھے یہ بتائیے آپ نے جو جملے کہے ہیں کہ اللہ سے جوڑنے کا کام پیر طریقت کیا کرتے، تو حضرت مولانا نے کہاں امت کو جو ہے تو حضرت اللہ تعالیٰ سے جو ہے تو توڑنے کا کام کیا؟ نعوذ باللہ۔ آپ بتائیے نا، آپ کے الفاظ کو آپ غور کیجیے۔ آپ نے آگے کہا کہ پیر طریقت جو ہوتے ہیں دل میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت نہیں ہوتا۔ اب اس بات کی تو دلیل قرآن پاک سے میں دینا چاہوں گا، آپ نے بھی قرآن پاک پڑھا ہے، آپ خود حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی آپ قرآن پاک کی آیتیں دیکھیے، واللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور وحصل ما فی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیر طریقت وہ ہوتے تھے جو دل میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت اور بہت ساری باتیں آپ نے کہی، یہ نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ کا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مولانا کے دل کے اندر اللہ نہ کرے کہ ایسی چیزیں ہیں، اس بات کا آپ ثبوت پیش کریں جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے یہ باتیں حاصل کی؟ مجھے بتائیے نا، آپ اس بات کا میں ثبوت آپ سے چاہتا ہوں۔ آخر بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حسد کی جو بات کہی ہے موصوف نے، اب میں عوام الناس کے حوالے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی آپ، مجھے ایسا لگتا ہے، میری ایسی سوچ تھی اور میں نے کل ہی اندازہ لگا لیا تھا، اور لگا تو میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی جو ہے اس ویڈیو کے اندر لگا دوں گا کہ میں نے کل یہ میسج چلایا تھا کہ حضرت مولانا نے جو ہے بیان تو دے دیا الحمدللہ، لیکن اس کی وجہ سے جو خطرہ مجھے تھا اور وہ صحیح ثابت ہوا کہ مجھے معلوم تھا یہ جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا ٹپ کر بیٹھنا، انتظار کرنا، مشتاق ہونا، منتظر ہونا، حضرت مولانا اس کے تعلق سے کب کیا کہیں گے، اور یہ فوراً جو ہے ادھ بلاؤ کے جیسا، یا اس کے الفاظ کے اندر اگر میں کہوں گا تو بوکوں کے جیسا جو ہے اچھل کر آئے۔ یہ کہتے ہیں نا بہت بڑے بڑے بوکے ہیں،
تو آپ بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے نا, حضرت مولانا کی ویڈیو آتی جو تو امڑ گئے اور بولنے لگے کہ بھائی مجھے جو کل دن بھر میں مصروف تھا, یہ تھا وہ تھا. استغفر اللہ, جھوٹ بات تو اتنی ہے نا. آپ یہ بات سے اندازہ لگاؤ, جس کے چینل کا ٹائٹل مفتی اکبر ہاشمی ہو اور اس کے استاد نے اس کی سند منسوخ کر دی ہو, تو اس کے جھوٹ کے تو کیا عالم ہوگا. خیر, آخر بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حسد کی جو بات کہی انہوں نے حضرت کے تعلق سے, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ جو ہے تو مجھ سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ میں نے گزشتہ جو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو امیر شریعت بنانے کے تعلق سے بات کہی تھی. تو بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر حسد کی بو آتی ہے. دعویٰ تو نہیں کروں گا میں آپ کے جیسا, آپ دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے کہ بھئی یہ حاسد ہے, یہ باغی ہے, اور یہ بغض و حسد جو ہے تو اس کے دل کے اندر ہے. میں دعویٰ نہیں کروں گا, آپ کے لہجے سے حسد کی بو آتی ہے حضرت مولانا کے تعلق سے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ مشہور عالم دین ہے, علماء کے اندر ان کی مجلسیں ہوتی ہے, عوام الناس کی جو ہے تو یہ رہبری کرتے ہیں, اور یہ ایک جو ہے ادارے کے اوپر اہتمام کا منصب سنبھالے ہوئے ہیں. یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کے اوپر جو ہے تو سیکریٹری اور ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ حضرت مولانا جو ہے اصلاح نفس کا کام کرتے ہیں, خانقاہی نظام آپ چلاتے ہیں, مدرسے کے آپ ذمہ دار ہیں. اتنے ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر آپ ایسی لب کشائی کرتے ہیں جس کے اندر نہ حضرت کا لفظ ہو, نہ مولانا کا لفظ ہو, نہ صاحب جیسا معمولی ادبی لفظ ہو, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسد کی بو آپ کے جسم سے آتی ہے. آپ جو ہے تیار بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا کب کیا بات کریں گے. اور میں یہ بات کروں گا آگے چل کر کہ جس وقت میں گزشتہ جب آپ نے کسی مسئلے کے اوپر حضرت مفتی حسنین صاحب نے آپ کی بات کے اوپر رد کیا تھا, وہ بات شاید آپ کو اب بھی یاد ہوں گی, اور آپ اس وجہ سے جو ہے تو انتظار میں تھے کہ بھئی کب کیا ادھر سے آئیں گی بات مالیگاؤں سے, اور میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ویڈیو بناؤں گا. یہ بات. اور آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم, اللہ رب العالمین ان کے عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے, ہم کو اور ہم جیسے لوگوں کو اور دیگر جو حضرت مولانا عمرین صاحب کے محبین ہیں, چاہنے والے ہیں, مریدین ہیں, حضرت کے جو ہے تو متوسلین ہیں اور حضرت کے شاگرد حضرات ہیں, تو یہ تمام لوگ جب ویڈیو بنائیں گے تو یہ وہ کہیں گا, ہو سکتا ہے یہ بات کہے کہ بھئی حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر حسد ہے, بغض ہے. میں پہلے ہی حضرت کے لیے دعا کر چکا ہوں. میں یہ مانتا ہوں حضرت جس طرح سے حضرت کی شخصیت ہندوستان کے اندر ہے, بہت کم اشخاص ایسے ہیں جیسے حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم ہے, اور جیسا کہ موصوف اکبر ہاشمی بھی کہتے ہیں کہ ایشیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں, تو ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مولانا کی شخصیت جو ہے بہت بڑی ہے. اس تعلق کو اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے جو ہے عمر کے ہر لمحے کے اندر خوب برکت عطا فرمائے, اس لیے کہ حضرت والا کا سایہ اس امت کے اوپر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو میں حضرت والا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اور ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت مولانا کے لیے ہمارے دل کے اندر کوئی قدورت نہیں, بلکہ ہم تو ان کے دل سے محب ہیں, جتنا اکبر ہاشمی نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ میرے دل کے اندر حضرت کے تعلق سے محبت پائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ حضرت والا کی بہت ساری دینی خدمات بھی ہے, حضرت کے جو ہے تو وجہ سے بہت سارے علماء کو رہنمائی ملی, عوام الناس جو ہے تو عوام الناس کو صحیح راستہ ملا. اور رہی بات امیر شریعت کی, تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں نہ مجھ جیسے کا کام تھا نہ ان جیسے کا کام تھا کہ امیر شریعت کے مسئلے کے اوپر ہم بات کریں, اس لیے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء کے اندر لگے ہوئے تھے اس وقت بھی اور آج بھی لگے ہوئے اور کئی برسوں سے لگے ہوئے تھے, ان لوگوں کا اصل یہ ذمہ داری ہے, ان لوگوں کا یہ کہنے کا کام ہے. ہم جیسوں کا ایک بات کہنے کی نہیں ہے کہ فلاں کا انتخاب کیا جائے, فلاں کا انتخاب کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کی ذاتی رائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ دوسروں کی تردید کریں, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.